بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. محترم علماء اکرام، عزیز بزرگان نے ہمارا بھائیو السلام علیکم. آج آپ سو અહીંયા જન્નતુલ બકી ને જે ઇન્સિડન્સ બન્યો હતો એના ઇતિહાસ માટે ભેગા થયા છે. જન્નતુલ બકી જે મદીને મુનવ્વરામાં બહુ મોટું કબ્રસ્તાન છે જે મસ્જિદુલ નબી બરાબર અડીને છે. ત્યાં આગળ આપણા ઘણા આયતબેન અલૈહિસ્સલામ અને એમના ઘરોની કબ્ર મુબારક છે. આજથી લગભગ 1925ની અંદર સાઉદી હુકુમતે જ્યાં આગળ જે કબ્ર મુબારક ઉપર રોઝા તામીર હતા તેને ખંડિત કરી નાખવામાં આવ્યા હતા. જે 8 શવ્વાલનો દિવસ હતો એટલે આપણે જે છે કે યાદમાં યૌમે ગમ તરીકે હર સાલ 8 શવ્વાલના બનાવીએ છીએ. મૌલાનાએ જુમ્મામાં એક બહુ સરસ વાત કીધી હતી કે યૌમે ગમની અંદર આપણે મજલિસો તો બરપા કરીએ છીએ કે જે મજલિસોની અંદર આપણે એનું જે અહેલેબેત અલૈહિસ્સલામનું ગમ છે એ મનાવીએ છીએ, પણ સાથે સાથે એનો એહતજાજ બી બહુ જરૂરી છે કે જેની અંદર આપણે આ દિવસે એહતજાજ કરીએ અને દુઆ કરીએ કે અલ્લાહ જલ્દ સે જલ્દ આ રોજાને ફરીથી તામીર કરવાના અસબાબ પેદા કરે. તો આ પ્રોગ્રામની અંદર હું મૌલાના તકીબ હુસૈન સાહેબ રિઝવીને વિનંતી કરીશ કે આવી અને એહતજાજને એમનો પેશ કરે. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين. أما بعد وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. آج کا یہ احتجاج یا विरोध प्रदर्शन जन्नतुल बकी में जो कब्रों के ऊपर रोज़े थे और आज से तकरीबन 90-95 साल पहले, बल्कि तकरीबन 100 साल हो रहे हैं, तकरीबन 100 साल पहले जिस तरीके से उन रोज़ों को मुनहदिम किया गया, उस वक्त से लेके और आज तक दुनिया के मुख्तलिफ गोशो कनार में मोमिनीन एहतजाज करते आए हैं. और जब तक ये इन कब्रों के ऊपर इंशाअल्लाह शानदार रोज़े तामीर नहीं हो जाते, हमारा एहतजाज जारी रहेगा. जन्नतुल बकी जैसा कि आप सबको मालूम है, मदीने में खुद मस्जिद नबवी के बिल्कुल मुकाबिल, बिल्कुल सामने वो कब्रिस्तान कि जहाँ मशहूर रवायत की बुनियाद के ऊपर सिद्दीक़ा ताहिरा हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र मुबारक और साथ ही साथ हमारे 4 इमाम, इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम, इमाम मुहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, इनके अलावा देखिए ये एहतजाज वाक़ई एक अजीब सी बात है
کہ آج پوری دنیا میں یہ احتجاج صرف شیعہ ہی کیوں کرتے ہیں؟ یہ احتجاج تو پوری امت کو کرنا چاہیے، سارے مسلمانوں کو کرنا چاہیے۔ کون مسلمان ہے کہ جو رسول اللہ کی آل کو نہیں مانتا؟ کون مسلمان ہے کہ جو رسول اللہ کے ازواج کو نہیں مانتا؟ کون مسلمان ہے کہ جو رسول اللہ کے اصحاب کو نہیں مانتا؟ جنت البقیع میں رسول اللہ کی آل بھی ہے، رسول اللہ کے ازواج بھی ہیں، رسول اللہ کے اصحاب بھی ہیں۔ تو یہ مسئلہ خالی شیعوں کا نہیں ہے، احتجاج صرف شیعوں کی طرف سے نہیں بلکہ پوری امت مسلمہ کی طرف سے ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک ان مزاروں کے اوپر جو روضے ہیں اور یا جو قبروں کے اوپر نشانات ہوتے ہیں، جہاں تک ان کے شرک اور بدعت کا مسئلہ، یہ صرف ایک مسلک ہے اور ایک نظریہ اور ایک عقیدہ ہے، ورنہ دنیا میں اکثریت مسلمانوں کی آپ کو ایسی ملے گی کہ جو حقیقت میں مزاروں کے احترام کے بھی قائل ہیں اور مزاروں کے اوپر روزوں کے بھی قائل ہیں۔ دنیا کا کوئی ملک آپ کو نہیں ملے گا کہ جہاں کے اوپر خود مسلمانوں کی بڑی بڑی شخصیتوں کے روزے نہ ہو۔ تو ہمارے یہاں ملک میں بھی اجمیر شریف چلے جائیے اور دلی میں نظام الدین چلے جائیے اور باقی اور نہ جانے کہاں کہاں اور کیسے کیسے وہاں کے اوپر قبریں بھی ہیں اور قبروں کے اوپر شاندار روزے بنے ہوئے ہیں، شاندار مقبرے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان جاتے ہیں عقیدت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، ان کو پھول چڑھاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں۔ حقیقت میں شاعر نے کیا پیارا شعر کہا یہاں کے اوپر کہ کیا نبی کی آل ہی کے، کیا نبی کی آل ہی کی تربتیں ویرا رہیں، کیا نبی کی آل ہی کی تربتیں ویرا رہیں جبکہ ان کے پیروں کے مقبرے ہو شاندار، جبکہ ان کے پیروں یعنی ان کے راستے میں چلنے والے یا ان کو محبت کرنے والے، ان کو ماننے والے، تو جو ان کو ماننے والے ان کے پاس شاندار روزے ہیں، شاندار مقبرے، وہاں بھی لوگ جاتے ہیں عقیدت کے ساتھ فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، پھول بھی چڑھاتے ہیں۔ تو اگر ان کے مقبرے شاندار ہیں، جن کے تم پیروں ہو، جن کا تم احترام کرتے ہو، جن کو پیغمبر کی آل کے طور پر، پیغمبر کی ازواج کے طور پر، پیغمبر کے اصحاب کے طور کے اوپر تم تسلیم کرتے ہو، قبول کرتے ہو اور مانتے ہو، اور کیوں نہیں مانو گے؟ اس لیے کہ ظاہر بات ہے یہ تو حقیقت ہے۔ تو پھر ان کی قبروں کے اوپر آج شاندار روزے کیوں نہیں ہیں؟ ان کی قبروں کے اوپر آج وہ شاندار، آج جنت البقیع کے وہ مزارات شاندار کیوں نہیں ہیں؟ تو لہٰذا یہ آج کا احتجاج حقیقت میں اس ظلم کے خلاف ہے جو آج سے 100 سال پہلے ظلم ہوا تھا، اور جس ظلم کے نتیجے میں ان قبروں کے اوپر جو روزے بنے ہوئے تھے ان روزوں کو مسمار کر دیا گیا۔ میں نے یوم قدس کے موقع پر ایک جملہ کہا تھا کہ کبھی کبھی یہ بات آتی ہے یوم قدس کیوں، جنت البقیع کا احتجاج کیوں نہیں، جنت البقیع کا احتجاج کیوں، یوم قدس کا احتجاج کیوں نہیں؟ حقیقت میں اگر جمعہ کا خطبہ آپ کی نظر میں ہوگا تو آپ سب واقف ہوں گے کہ پوری ایک تاریخ ہے کہ کیسے استعمار نے حقیقت میں مسلمانوں کے درمیان اس قسم کے مسائل اور اس قسم کے اختلافات کو جنم دیا ہے استعمار نے۔ تو لہذا اگر ختم کرنا ہے تو سب سے پہلے کیا؟ خود استعمار ختم ہو، اور جس دن انشاءاللہ دنیا سے استعمار ختم ہو جائے گا اور جس دن بیت المقدس آزاد ہو جائے گا اسی دن انشاءاللہ جنت البقیع کی تعمیر ہو جائے گی، اسی دن انشاءاللہ جنت البقیع تعمیر ہوگی۔ کیونکہ یہ اعلی سعود کھڑے کس کے اوپر ہے؟ یہ خالی کہتے ہیں کہ بس اللہ کو مانو، اللہ سے مدد لو، اللہ سے مدد حاصل کرو، لیکن مدد کس سے مانگتے ہیں؟ ان کی مدد کرتا کون ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ جن سے یہ مدد مانگ رہے ہیں جو ان کے آقا مولا ہے، جب وہی نہیں رہیں گے تو وہ سہارا ہی ختم ہو جائے گا، وہ پاور ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر انشاءاللہ جنت البقیع میں شاندار روزے انشاءاللہ ان قبروں کے اوپر تعمیر ہوں گے۔ اور اس سے زیادہ وقت نہیں لینا ہے، بس ایک دعا ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ بارہ الہب کے واسطہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا ان مزاروں کے اوپر، ان قبروں کے اوپر جلد سے جلد شاندار روزے تعمیر فرما، اور جن ملعونوں نے ان روزوں کو منہدم کیا ہے ان کو دنیا اور آخرت میں ذلیل و خوار فرما۔
बार इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का इस्लाम और मुस्लिमीन को इज्जत अता फरमा। बार इलाहा तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के तमाम मकामात मुक़द्दसा और आपके जो हालात हैं इनमें ईरान की हिफाजत फरमा। तमाम दुश्मनान इस्लाम और दुश्मनान तशय्यो को ज़लील व ख़ार फरमा। मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा और हम सबको इमाम के गुलामों और उनके नसरों और उनके खादिमों में शुमार फरमा। व तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आले सऊद पर आले सऊद पर तमाम हाज़रीन मोमिनीन हूँ तहे दिल शुक्रगुज़ार छूं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।